بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون ویحیی ویمیت والیہ ترجعون یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ یونس کی 55 تا 58 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ اللہ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے، سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سورہ یونس ایک مکی سورہ ہے۔ اللہ رب کریم نے اس سورہ میں خاص طور سے یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور خاص طور سے اس میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے کہ جو رسول اپنے رب کی طرف سے باتیں پہنچاتے ہیں وہ برحق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں کتابیں بھیجیں، اور سب سے آخر میں حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام پاک نازل فرمایا، جس کی یہ اور یہ صفات اور اوصاف ہیں۔ ابھی اس کی تفصیل کی جائے گی۔ یہ 4 آیات میں، ان میں 2 پہلی آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا صرف ایک ہے، یہ توحید۔ اور دوسری بات یہ فرمائی ایک ہی آیت میں، الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ تو آیت کے پہلے حصے میں توحید، اور آیت کے دوسرے حصے میں وہ وعدہ جو رسول کرتے آئے ہیں، بتاتے آئے ہیں، اس یعنی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے، یا تو جہنم ہے لوگوں کے لیے یا جنت ہے، اور جس کا وعدہ اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے اور برحق ہے۔ ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون میں فرمایا یہ ایک حسرت و افسوس کا کلمہ ہے، یعنی اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن پاک جو ہے یہ 3 عقائد جو ہیں ان کو بار بار پیش کرتا ہے۔ تقریباً ہر آیت میں ایک نہ ایک عقیدے کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک
ایک ایک آیت میں تینوں عقائد کا ذکر ہو جاتا ہے، یعنی آخرت کا بھی ذکر ہوتا ہے جیسے کہ اس میں بھی ہے، توحید کا بھی ذکر ہوتا ہے جیسے اس میں بھی ہے، اور اس میں مخفی طور پر رسالت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ یہ بات جس کلام کے ذریعے پیش کی جا رہی ہے وہ رسالت ہی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت کا نظام جاری و ساری کیا ہے، وہ ہر زمانے میں کتابوں کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں آیا ہے، یہ انہی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی ہر آیت میں یہ تینوں بات آ گئیں۔ دوسری آیت میں دیکھیے فرمایا ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، اس میں بھی دونوں باتیں ہیں، وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے۔ یحیی و یمیت، وہی دنیا میں انسانوں کو پیدا کرتا ہے، جلاتا ہے، اور وہی تمام کائنات کی تمام مخلوقات کو مار دیتا ہے۔ یحیی و یمیت عام بات ہے، بالکل جنرل بات ہے، انہیں انسانوں کو ہی نہیں مارتا جلاتا، سب کو مارتا جلاتا، جس کو چاہتا ہے مارتا جلاتا، اور صرف وہی مارتا جلاتا ہے، کوئی اور نہیں مارتا جلاتا۔ یہ بات بہت بنیادی نوعیت کی ہے کہ جس چیز پر زور دیتا ہے قرآن وہ یہ کہ کوئی اور مارنے اور جلانے والا نہیں، کیونکہ نمرود نے یہ کہا تھا میں بھی مارتا جلاتا ہوں، حالانکہ وہ مارنا جلانا بالکل بے وقوفی کی بات تھی، اسے مارنا جلانا نہیں کہتے۔ اصلی مارنا اور جلانا وہی ہے جو اللہ کی طرف سے موت آتی ہے اور وہی جلاتا ہے، انہیں پیدا کرتا ہے، اصلی بات یہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے کہ وہ مار دے جلا دے۔ یہ عقیدہ جو ہے بہت بنیادی نوعیت کا ہے، اس سے ایک بہت بڑی قوت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ مارنے جلانے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اس سے جو قوت، ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے، سوچئے کبھی کہ تصور ایمان والے ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا وہ الہی ترجعون، اسی کی طرف پلٹنا ہے سب کو، اور پلٹ کر حساب و کتاب ان کو دینا ہے۔ پھر یہ عقیدہ آخرت آ گیا، اور پھر اس کے درمیان میں مابین سطور کے درمیان میں یہ بات ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ رسول کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے کہی جا رہی ہے، یعنی رسالت کا عقیدہ خود بخود تیسری بات خود بخود آ گئی۔ ہر آیت میں دیکھا آپ نے تینوں عقیدے ہیں۔ اب اس کے بعد کسی خاص عقیدے کو بہت زوردار انداز میں پیش کرتا ہے قرآن، اور وہ اگلی دو آیات میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک جو ہے، وہ کیا ہے، اس کی خوبیاں، اس کی اوصاف کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب اگلی آیت یہ جو ہے، یہ 57ویں آیت ہے، اس میں تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا۔ اس سے پہلے خطاب نہیں تھا، پیسیو وائس میں تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی، اب بالکل باقاعدہ خطاب کر لیا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ جب خطاب کرتا ہے، یاد رکھیے گا، اس میں التفات ہوتا ہے۔ التفات کا مطلب یہ ہے کہ ایک محبت کا پہلو ہوتا ہے۔ محبت کا پہلو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ظہور ہونے والا ہے، اس کا ذکر ہونے والا ہے، اس ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی تمہید ایسے باندھ رہا ہے یا ایھا الناس کہہ کر کے، کیونکہ جس کلام کا تعارف کرایا جائے گا، کرایا جا رہا ہے اس آیت میں، اس سے پہلے نظر اس کے لیے التفات، توجہ، رب نے اپنے بندوں کی توجہ فرمائی، اور رب کی توجہ ہی کا تو یہ مظاہرہ ہے، یہ مظہر ہے کہ کلام اللہ اس نے بھیج دیا۔ اگر اس کی توجہ نہ ہوتی، اپنے بندوں پر خاص کرم خاص نہ ہوتا، تو وہ یہ کلام، یہ ہدایت، یہ گائیڈنس کا سسٹم کیوں جاری و ساری کرتا، کیوں بندوں کو خاص طور سے بتاتا، کیوں رسول بھیجتا؟ یہ کرم ہے، اس کی رحمتیں ہیں۔ تو اب فرمایا کہ اے لوگو، اے تمام لوگوں، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً بالیقین، در حقیقت میں، قد جاءتکم موعظۃ، آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ۔ موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو، اور نصیحت کہتے ہیں کسی خاص انسان کے لیے اس کی اصلاح کے پہلو سے بہت ہی دل سوزی سے بات کرنا۔
میں نے کہا اللہ رب کریم کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے تو بندوں سے ایسے بات کر رہا ہے، وہ چاہتا تو دوسرے انداز سے ہی بات کر سکتا تھا، لیکن وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے کہ اے میرے بندو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ گئی ہے، ایک نصیحت آ گئی ہے۔ نصیحت دل سوزی کے ساتھ کسی کو سمجھانے کا نام ہے، اصلاح کرنے کا نام ہے، تو خاص طور سے دل سوزی کے ساتھ اصلاح جو ہوتی ہے، جس کے اندر راتوں میں لوگ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں کمی پائی جاتی ہے، مجھے لگا تو اس کی کمی کیسے دور کروں، برا بھی نہ مانے، یہ ٹھیک بھی ہو جائے، یہ صحیح ہو جائے۔ آپ سوچیے حضور نبی اکرم کیسے سوچتے ہوں گے، کیا سوچتے ہوں گے، کیسے سوچتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ تو حضور نبی اکرم کا بھی رب ہے، خدا ہے، اس نے جو ہے اس کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا اور ان کے دل میں وہ تڑپ پیدا کی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، جان کو ہلکان کیے جا رہے ہیں آپ، راتوں کو روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ اے نبی اکرم کیا آپ اپنی جان کو ہلکان کر دیں گے ان کی خاطر اگر یہ ایمان نہیں لائیں تو آپ سوچئے کہ یہاں پر فرمایا کہ یہ ہے موعظہ۔ موعظہ کے بعد اگلی ہے شفاء لما فی الصدور۔ اب دیکھیے گا اس میں بھی خاص یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یعنی معجزانہ کلام ہے یہ، کہ پہلے دو چیزوں کا ذکر کیا، وہ منفی چیزیں ہیں، یعنی نگیٹو چیزوں کو دور کرنے کا، اپنے اندر عیبوں کو، کمزوریوں کو دور کرنے کا ذکر کیا پہلے، اور ہونا یہی چاہیے۔ آدمی کی اصلاح جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اس کی ترتیب یہی ہونی چاہیے جو ترتیب قرآن میں دی ہے، یعنی پہلے اس کی ظاہر کو ٹھیک کیا جائے، پھر اس کے باطن کو ٹھیک کیا جائے، پھر اس کے اندر خوبیوں کو ڈیولپ کیا جائے، پھر اس کے بعد خوبیوں کے بعد جو ہے اس پر رحمتوں کی بارش کر دی جائے، رب کی طرف سے ہو جائے۔ یہ چار باتیں ہیں ایک کے بعد ایک، تو یہ نفس انسانی کے مراتب کمال کا معاملہ ہے۔ نفس انسانی میں جو خوبیاں ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کلام اللہ کو بھیج رہا ہے، اور بھیجا ہے اس نے، فرمایا یہ موعظہ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ انسانی کمزوریوں کو جو ظاہر میں اس میں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے قرآن پاک۔ اب بتائیے جتنے بھی ظاہر میں خرابیاں ہوتی ہیں، کہ دیکھیے آپ شرک مت کیجئے، دیکھیے آپ کفر مت کیجئے، دیکھیے آپ بدگوئی مت کیجئے، بد اخلاقی مت کیجئے، مطلب جتنے بھی سب جانتے ہیں وہ معروف ہیں، جو منکرات ہیں معروف و منکر بالکل واضح ہیں، حق یعنی یہ معلوم ہے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، میرے دل میں آپ کے دل میں ڈال دیا گیا ہے، سب کے دل میں، تو یہ کہنا کہ کیا ہے، کیسے اصلاح کریں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو تمام اچھی باتیں بالکل واضح ہیں، بہت زیادہ، بہت سی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو نہیں پتہ ہمیں، جو عقل میں ہمارے نہیں آتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے بتاتا ہے، تو 90% تو وہ چیزیں ہیں جن کو میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اچھا یہ برا ہے، یہ اچھا یہ برا ہے، 10% ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ خاص طور سے اپنے بندوں اپنے رسولوں کے ذریعے بتاتا ہے۔ تو یہاں پر موعظہ ہے، موعظہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ظاہر کی ساری عیب کو، عیوب کو وہ دور کرنے کا سامان کرتا ہے، موعظہ ہے۔ اب دوسری چیز ہے یہ شفا ہے، شفا باطن میں جو امراض ہیں، دل میں جو امراض ہیں، جس کو میں صرف اپنی ذات کے اندر جانتا ہوں، آپ میرے بارے میں، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، اس کے لیے بھی یہ قرآن پاک جو ہے خاص طور سے ہیلنگ ہے۔ اب یہ کیا یہ کون سی بیماریاں ہیں جس کو دلوں کی بیماری کہا جاتا ہے، یہ جیسے شرک ہے، نفاق ہے، یہ تو عقیدے کی بیماریاں ہیں، کفر ہے، کفر شرک و نفاق عقیدے کی بیماریاں ہیں۔ اخلاق کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کچھ، اخلاق کی بیماری کیا ہوتی ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ کہ آدمی کینہ نہ کرے، بغض نہ کرے، حسد نہ کرے، اس قسم کی برائیاں اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر، کیونکہ جب یہ ہوتی ہیں تو اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے، اسی کا ہوتا ہے، وہ خود اپنی حسد کی آگ میں جلتا ہوتا ہے، وہ خود جو ہے اس سے نقصان اٹھاتا ہے، اور اس کا اثر دوسروں پہ پڑتا ہے، لیکن دوسروں کو پتہ بھی کبھی نہیں چلتا کہ اس سے کس کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، جیسے کسی نے کسی پر جادو کر دیا۔ اب سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق میں یہی تو کہا گیا ہے کہ وہ جو ہیں جادوگر جادو کا کام کر رہے ہیں،
ہمیں نہیں پتہ کون جادو ہمارے پر کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے۔ اب اس کا اثر ہمارے پر ہوتا نہیں ہوتا اللہ جانے، لیکن یہ کہ یہ ہو رہا ہے، سب کچھ کرتے ہیں لوگ، لوگوں کے دلوں میں بغض و حسد ہے، بدنیتی ہے، خرابیاں ہیں، تو باطن کی خرابیوں کو بھی قرآن پاک دور کر دیتا ہے۔ تو پہلے ظاہر کی خرابیوں کو دور کرنے کا سامان کرتا ہے موعظہ ہے، پھر باطن کی خرابیوں کو دور کرتا ہے یہ جو ہے آپ کا شفا ہے۔ اب جب باطن کی اور ظاہر کی ساری خرابیاں دور ہو گئیں تو اب خوبیاں ان میں پروان چڑھنی چاہیے، تو پھر تیسری چیز ہے یہ ہدایت ہے۔ ہدن قرآن پاک اب تیسرا درجے پہ آتا ہے، یعنی پہلے ظاہری خرابیوں کو دور کرتا ہے، پورے شریعت الہی کے احکام ہیں سارے کے سارے، اس کا ذکر ہے قرآن میں۔ پھر اس کے بعد باطنی امراض کے بارے میں، شرک و نفاق اور ان کے بارے میں سب کچھ ہے، ان کی تفصیل دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شاہراہ جو جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی منزل جنت ہے، جو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہے، اس کے بارے میں پورا روشنی کے ساتھ واضح، یعنی اس کی شاہراہ نظر آنے لگے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ ہدایت ہے۔ تو شاہراہ حق کے ذریعے سے انسان اپنے رب کی رضا حاصل کرے اور اس جنت کی منزل کو پہنچ جائے، یہ اس کے اندر وہ خوبیاں ڈیولپ ہو جائیں، تو اس کا نام ہدایت ہے۔ تو ہدایت جو ہے وہ پازیٹیو کی پہلی منزل ہے، پازیٹیوٹی کا پہلی منزل ہے، یعنی انسان جو ہے اس ہدایت کو پالے جس سے جنت کا حصول اس کے لیے، وصول اللہ اس کے لیے آسان ہو جائے۔ کہ وصول اللہ بڑی چیز ہوتی ہے صاحب، اس کے لیے وہ آسان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آخری چیز ہے، جب وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ بندہ نفس انسانی میں جو ہے اس کی درجے ایک سے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اوپر آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہدایت اور رحمت جو ہیں یہ دنیا سے لے کر آخرت تک محیط ہوتی ہیں، یہ دنیا سے شروع ہوتی ہیں، ہدایت بھی دنیا سے شروع ہوتی ہے اور ہدایت بھی آخرت تک جاتی ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ آخری ہدایت جو ہوتی ہے وہ منزل جنت کی طرف پہنچانے والا راستہ جو ہے یہ بھی ہدایت اللہ تعالیٰ کرے گا نیک لوگوں کو، ابرار کے لیے یہ ہدایت۔ اور رحمت بھی دنیا سے شروع ہوتی ہے اور آخرت تک آخری منزل جو ہے اس کی وہ جنت میں اور اللہ کی رضا، اللہ کی دیدار پر منتج ہوتا ہے، تو وہ آخری منزل ہے۔ اسی لیے ہمارے امام راضی نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ چار یہ درجے جو ہیں ان کو چاہیں آپ ایسے بول لو کہ ایک جو ہے شریعت ہے، تو ایک طریقت ہے، ایک حقیقت ہے، ایک نبوت ہے، یعنی چار منزلیں کہلاتی ہیں جو۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ شریعت ہے، شریعت ظاہر پر حکم چلاتی ہے، جیسے میں نے بتایا ظاہر کی اصلاح کرنا شریعت ہے۔ پھر جو ہے باطن کی اصلاح کرنا طریقت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر اب یہ ہے آپ کی حقیقت کیا ہے، یعنی حقیقتوں کا انکشاف ہدایت ہے۔ اور پھر نبوت اور رحمت، نبوت اور خلافت ہے، ہمارے آپ کے لیے خلافت اور اللہ کے خاص بندوں کے لیے نبوت ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی رحمت خاص کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت خاص کا ظہور جب کسی بندے پر ہوتا ہے تو اس کو اپنا خلیفہ اصل میں بنا لیتا ہے۔ حالانکہ خلیفہ تو بنائے یہ مجھے آپ کو، لیکن حقیقت میں ہم خلیفہ نہیں ہیں جب تک کہ وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ دیا ہے، اور رسولوں کو وہ کام دیا جاتا ہے وہ کر کے دکھا دیتے ہیں وہی۔ تو خلافت کی آخری منزل و معراج جو ہوتی ہے وہ نبوت ہوتی ہے۔ تو یہ امام ہمارے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بہت بڑے مفسر ہیں آپ جانتے ہیں، کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، جو کہا ہے راضی، وہ راضی کی بات میں نے یہاں پر کر دیا آپ کے سامنے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ خاص طور سے آخر میں للمؤمنین کا لفظ بھی آیا ہے یہاں پر، یعنی مومنین ہی کے لیے آخری منزل ہے۔ عام انسانوں کے لیے تو یہ رحمت بھی ہے، عام انسانوں کے لیے تو یہ موعظہ ہے، اور عام انسانوں کے لیے تو یہ شفا ہے، لیکن مومنوں سے شروع ہوتی ہے بات ہدایت کی، اور مومنوں کی معراج جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے، اسی لیے للمؤمنین آخر میں کہا گیا ہے۔ تو مومنین کے لیے آخری درجہ خاص طور سے ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں خاص درجہ ہم کو ملے، یعنی رحمت کا درجہ، تو اس کلام پاک کے ذریعے سے ہی ملے گا۔ اس کے لیے شروع یہیں سے کرنا پڑے گا ہمیں پہلے، کہ اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنی بھی، اپنے بھائی اور بہنوں کی بھی۔ اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے دلسوزی کرنی ہوگی، اپنے لیے بھی سوچنا ہوگا، پھر اپنی باطن کی بھی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے
اور پھر اس کے بعد آگے جا کر کے ہدایت اس قرآن پاک سے اور حضور نبی اکرم کی سنت پاک سے ہمیں لینی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی رحمت کی دعا کرنی ہوگی، خاص طور سے کہ اللہ اس رحمتوں کا فیضان ہمارے اوپر جاری و ساری فرما دے، جس کا خاص طور سے آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے، جیسے اس کلام کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، آپ اے نبی اکرم فرما دیجئے کہ یہ جو سب کچھ آپ کے لیے اے بندوں کیا گیا ہے، یہ سب اللہ کی فضل سے اور رحمت سے ہے، یعنی اللہ کا فضل اور رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے خاص طور سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس میں فضل اور رحمت کو کچھ مفسرین نے یہ کہا اس سے مراد قرآن پاک ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ فضل سے مراد قرآن پاک ہے اور رحمت اگلی جو بات ہے اس سے مراد جو ہے اسلام ہے۔ بہرحال اسلام ہے، قرآن ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ارے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب کریم نے ہمیں مسلمان بنا دیا، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنا دیا، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسا کلام پاک ہمارے حبیب، ہمارے رسول، ہمارے آقا پر نازل فرما دیا گیا، جن کے ذریعے طفیل سے ہم اس شاہراہ حق کو پہچان گئے اور اللہ کی یعنی وصول اللہ کے راستے کو سمجھ گئے اور جان گئے اور پہچان گئے کہ یہ ہے راستہ اللہ کا، یہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کو جاننے پہچاننے کا ذریعہ ہمیں مل گیا، اس سے بڑا شکر کی بات کیا ہے؟ تو فرمایا فلیفرحوا، تو اس پر تو ان کو شکر نہیں خوشیاں منانا چاہیے۔ فرح کا لفظ جو ہے عربی میں عام طور سے اچھا نہیں آتا، یعنی خوشی تو آتی ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ فرعون کے لیے قارون کے لیے کہا ہے ہم نے آپ کے لا تفرح، کہ تو مت اترا، ان اترانے کے لیے عربی میں خاص طور سے فرح کا لفظ آتا ہے، لیکن قرآن میں ایک ہی جگہ اس جگہ پر ایسا ہے جو ایک اچھی جگہ اچھا کلمہ میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی خوشی، وہ خوشی جو اللہ کو پسند ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو فرح پسند نہیں ہے، تفرح پسند نہیں ہے، یعنی اترانا پسند نہیں ہے۔ اترانا ہوا نا اس کے معنی اترانا ہے خاص طور سے معنی اس کے، تو وہ پسند نہیں ہے اللہ کو، لیکن یہاں پر یعنی ایسی، آپ کو یاد ہوگا ابو دجانہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا شاید، کہ تلوار حضور نبی اکرم کی تلوار جو ہے لے کر کے جو ہے آپ کا جو انداز تھا، جب حضور نے عنایت فرما دی اپنی تلوار، تو جو انداز تھا، تو جس انداز سے چل رہے تھے، حضور نے کہا ابو دجانہ یہ چال پسند تو نہیں ہے، لیکن اس وقت پسند ہے، یہ چال پسند تو نہیں ہے میرے رب کو، لیکن ہاں اس وقت ضرور پسند ہے کہ تو جس خوشی میں اس تلوار کے بعد جو ہے اس پر واہ واہ کہہ رہا ہے، اور جس کو تو اپنے رسول کی تلوار مان کر کے اس کا حق، یہ تو کہا تھا کیا تو حق ادا کر دے گا؟ کہ ہاں یا رسول اللہ بے شک کر دوں گا حق ادا کر، اور شہید حق ادا کیا انہوں نے، ابو دجانہ، سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ تو یہ فرح کی بات کر رہا تھا میں کہ اس پر خوشی منانی چاہیے۔ قرآن پاک جیسی عظیم نعمت پر انسان خوشیاں منائے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے ڈھول تاشے بجائے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے لیے راتوں کو جگے، اس کے لیے جو آج کل کی راتیں ہیں، خاص طور سے آخری عشر کی راتیں، جیسے کہ ہمارے امام صاحب ذکر کر رہے ہیں ابھی آخری عشر کی راتیں ہیں، اس میں رات کو جگے، یہ ہے خوشی منانا، کیونکہ اس میں فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں جو ہے لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس کے اندر اس میں خاص طور سے اس کا انتظار ہمیں کرنا چاہیے، خاص طور سے اس کی طرف ہم متوجہ ہونے چاہیے، اس پر خاص طور سے اپنے رب کا شکر ادا کریں، خوشیاں منائیں۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے، یہ قرآن پاک، یہ خوشی جو انسان دنیا کے تمام جمع کر رہے ہیں۔ کیا جمع کرتے ہیں؟ مال، دولت، عزت، شہرت، جو بھی جمع کرتے ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے، ملتا کچھ نہیں ہے، جھوٹی شہرت ہوتی ہے، جھوٹی عزت ہوتی ہے، اصلی عزت، اصلی شہرت وہ ہے، اصلی توقیر جو اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے، اور
اور اصلی عزت وہ ہے جو مومنین کے لیے قرآن میں کہا، منافقین سورہ منافقون میں کہا گیا ہے، یعنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم کے ساتھ ملتی ہے عزت، وہ عزت ہے جو حقیقت میں جنتیوں کو ملے گی عزت، وہ عزت ہے جو رب کریم کی طرف سے رضا کی شکل میں ملنے والی عزت ہے، اور وہی عزت ہے جو مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی ہے۔ کہا کہ ہاں اس کلام پاک کے ذریعے سے، اسی قرآن پاک کے ذریعے سے یہ عزت اور توقیر تمہیں ملے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی قرآن پاک کے ذریعے سے عزت ملے گی، اور اسی قرآن پاک کے ذریعے سے اگر اس کو پیچھے ڈال دیا تو ذلیل و خوار ہوں گے۔ آج امت مسلمہ اگر ذلیل و خوار ہے، اگر آپ کا یہ خیال ہے تو اسی کلام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اور اگر آج امت کچھ بھی معاملے میں کچھ عزت پا رہی ہے تو اسی وجہ سے کہ ہم اس کے ساتھ اس کے نام لیوا ہیں، رب کریم کی طرف سے رحمت کا ایک ظہور ہو رہا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اس قرآن پاک کی اصلی عزت و توقیر کرنے کی، جس کے ذریعے سے ہماری عزت و توقیر ہو جائے، اس قرآن پاک پر ایمان لانے کی، جس کے ذریعے سے ہمیں دنیا کی شاہراہ حق پوری کی پوری نظر آ جائے، ہم تیری رضا کو حاصل کر سکیں، جس کے ذریعے سے آپ کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی بنتی ہے، ہمارے نفس کے مراتب عالیہ جس میں موعظہ اور شفا اور ہدایت اور رحمت کے درجے ہمیں ملتے ہیں، وہ ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے۔ اے رب کریم اس قرآن پاک کے ذریعے سے اور اس رمضان المبارک کے خاص وسیلے سے اور ذریعے سے رب کریم ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے رب کریم، ہمارے مسائل کو حل فرما دیجئے، امت مسلمہ کے سارے مسائل کو حل فرما دیجئے رب کریم۔ رب کریم ہم نے جو زندگی میں جو گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما دیے رب کریم۔ اس حال میں اس رمضان کے بعد ہم جو ہیں عید کی نماز پڑھیں کہ ہمارے گناہ بخشائے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔